نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا اور وہ اکیلے ہی ساری کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ کا علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت ساری کائنات کے ہر ذرے کو ہر آن ہر گھڑی شامل ہے اور کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی تصرف سے باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت فرما برداری کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں. اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت وہ معتبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر ہو. تو انبیاء علیہ السلام اور صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں ایسے جیسے تم ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پر ہے. اور اگر ایسا ایمان نہیں ہے فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ بدبختی کے اندر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عرش سے نبی بنا کر بھیجا ہے. لیکن کمال تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں ایسی محنت کی اور ایک ایسی جماعت تیار کی کہ جیسے نبی نمونہ ہے امت کے لیے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے. ایسی اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر بھی امت کے لیے بہترین نمونہ ہے اور ان کو معیار حق قرار دیتا ہے. یعنی یہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ ایمان ایسے لائیں جیسے صحابہ ایمان لائے، جیسے تم ایمان لائے ہو، مراد صحابہ ہے. تو بہرحال صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم جماعت ہے اور اس کا ہر فرد بڑا عظیم اور ایک اکیلا ہی ایک انجمن کی طرح ہے. ان میں سے ایک عظیم ہستی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کا تذکرہ میں نے گزشتہ ہفتے بھی کیا تھا، جمعے کو کیا تھا.
کچھ مزید ان کا تذکرہ آج بھی کرتے ہیں۔ ان کی پوری سیرت اگر دیکھی جائے تو اس کے لیے مہینوں چاہیے، لیکن بہرحال اس کی چند باتیں اس کی عرض کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنے، اور ان کی خلافت کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود انتخاب فرمایا کہ میرے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی مشیر اور خصوصی وزیر تھے، اور صحابہ کرام کے ہاں یہ بات بالکل واضح تھی کہ کوئی بھی بات ہوتی تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں تو پھر ان کے بعد اس کا مشورہ، اس کی رائے، اس کے بارے میں کوئی بھی بات ہو تو ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی کی جا سکتی۔ بہرحال حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو تقریباً 10 سال 6 ماہ اور 4 دن خلیفہ رہے، 10 سال 6 ماہ اور 4 دن خلافت رہے۔ لیکن خلافت کی حقیقی بنیاد اور اسلامی عمارت اور حکومت اور اس کی تنظیم، اس کا نظم و ضبط وغیرہ حقیقت میں سب کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی مرتب فرمایا ہے۔ یعنی اس سے پہلے ایک عام سادہ نظام تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی چونکہ لڑائی اور جھگڑوں کا زمانہ تھا، فتنوں کا زمانہ تھا، بڑے فتنے اٹھ گئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان فتنوں کی سرکوبی فرمائی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو پوری ایک اسلامی ریاست اور نظام، یعنی اس کے خلافت کا ایک نظام قائم فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہت سارے کارنامے ہیں، جن میں سے حکومت اور نظام ہے، فوج کا نظام ہے، پولیس کا نظام ہے، عدلیہ کا نظام ہے، اور اسی طریقے سے امام، خطیب اور مفتی، اور اسی طرح قاضی اور جج وغیرہ، ان سب کا باقاعدہ تقرر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں فرمایا، اور اسی طرح ان کے وظائف مقرر فرمائے، ان کے لیے یعنی تنخواہیں حکومت سے اور بیت المال کا مکمل ایک نظام قائم فرمایا، اور تو بے شمار کارنامے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے، جن کارناموں میں ایک سب سے زیادہ جو مشہور اور معروف کارنامہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، وہ ہے عدل و انصاف۔ آپ نے اپنے زمانے میں ایسی عدل اور ایسا انصاف قائم فرمایا کہ تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے کہ ایسی عدل و انصاف، یعنی غریب کو، امیر کو، فقیر اور وزیر کو، ہر ایک کو انصاف ملے، اور کما حق ہو، یعنی ان کو انصاف عطا فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہی مقولہ ہے کہ اگر دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے پر کتا بھی بھوک سے مر جائے تو قیامت کے دن عمر بن خطاب سے پوچھا جائے گا۔ اور پوری زندگی میں، پوری خلافت کے دور میں اتنا عدل اور انصاف قائم فرمایا کہ ان کی آخری عمر میں، یعنی خلافت کے کئی سال گزرنے کے بعد، بلکہ شہادت کے لیے جب زخمی ہو گئے تھے تو کئی لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں وصیت فرما دیں کہ وہ آپ کے بعد خلیفہ بن جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بہت بڑے محدث صحابی، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ اتنا مشکل اور ذمہ داری کا کام ہے کہ اگر عمر بن خطاب کی گردن قیامت کے دن اللہ کی عذاب سے بچ جائے تو یہ عمر بن خطاب کے پورے خاندان کے لیے کافی ہے۔ یعنی میں اس عظیم ذمہ داری کو اب اپنی اولاد میں سے کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہتا، اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلافت کے لیے 6 افراد کے نام لیے کہ ان 6 افراد میں سے
کسی ایک پر مشاورت کر لی جائے اور اس کو خلیفہ بنا دیا جائے، اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف اتنا فرمایا کہ ان کو ویسی بطور مشورے کے اپنے ساتھ رکھ لیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، باقی یہ خلیفہ نہیں بنیں گے، یہ بھی خاص طور پر فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ عجز و نیاز اس قدر تھا، اس قدر عاجزی اور انکساری تھی کہ باوجود عدل و انصاف قائم کرنے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کا ساتھ دینے کے اور بعد میں پورا اسلامی نظام قائم کرنے کے باوجود کبھی کبھی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا اور ان سے گفتگو کرتا تو میں ان سے یہ کہتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہجرت کی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہم نے آج تک جو بھی دین کی خدمت کی، دین کی حفاظت کی، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ بات کہتا تو میرے جواب میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے، ارے نہیں، ایسا نہیں ہے، میں تو اللہ تعالیٰ سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے جو چند دن نیکی کا کام کیا ہے اس کے ثواب کا طلبگار ہوں کہ اس پر اللہ تعالیٰ مجھے اجر عطا فرما دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تو عمر یہ کہتا ہے کہ اگر برابر سرابر جان چھوٹ جائے تو یہ عمر کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اس قدر تواضع تھی، اس قدر انکساری تھی کہ صرف وہ اعمال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے کیے تھے ان پر اللہ سے ثواب کی امید رکھتے تھے، اور وہ بھی حضور کی برکت سے، چونکہ ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی برکات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پر لگ گئی تھی، تو اس کی تصدیق ہو چکی تھی کہ یہ ٹھیک ہیں، اس لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو فرماتے ہیں کہ برابر سرابر جان چھوٹ جائے، نہ ہم سے کچھ مطالبہ ہو اور نہ ہمیں کچھ دیا جائے، تو اس سے بڑھ کر عمر رضی اللہ عنہ کی سعادت نہیں ہے۔ یہ کمال عاجزی، کمال تواضع، کمال انکساری ہے۔ اور دوسرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کمالات میں سے ایک بہت بڑا کمال یہ ہجری تاریخ بھی ہے، جو ہم آج محرم الحرام 1443 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، اس ہجری تاریخ کا آغاز بھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ صحابہ اکرام اجمعین سے مشورہ کیا کہ بھئی مختلف تاریخیں مختلف یادگاروں کے طور پر منائی جاتی ہیں، تو مسلمانوں کو یہ اسلامی تاریخ کس واقعے سے اس کی بنیاد ہونی چاہیے؟ تو باقاعدہ صحابہ اکرام کے مشورے سے یہ باتیں ہوئی کہ اسلامی تاریخ کی یاد ہجرت کے واقعے سے ہو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہجرت ایک عظیم الشان واقعہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہجرت کے اندر وہ ساری قربانیاں پائی جاتی ہیں جو دین کے کسی بھی دوسرے شعبے میں پائی جاتی ہیں، یعنی جہاد کے اندر یا عبادات کے اندر یا معاملات کے اندر یا خواہشات نفس کو قربان کرنے کے لیے یا اپنی اولاد، اپنی مال، جان، عزت، آبرو دین کے لیے قربان کرنا، وہ سب چیزیں ہجرت کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہجرت سب سے مشکل کام ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، کسی اور غرض کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اس لیے ہجرت کی تاریخ سے گویا کہ اسلامی ہجری کا آغاز ہوا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ عجیب منظور تھا کہ اسلامی تاریخ یا اسلامی سال کی انتہا بھی
حضرت عمر پہ ہوتی ہے اور ابتدا بھی حضرت عمر پہ ہوتی ہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا اور زخمی کیا گیا تو آپ 26 یا 27 ذوالحجہ کی تاریخ تھی، یعنی اسلامی سال کی بالکل آخری تاریخیں تھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا، زخمی کیا گیا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب دعا مانگا کرتے تھے ہمیشہ کے لیے، اے اللہ، یا اللہ تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور اے اللہ مجھے مدینے کی موت عطا فرما، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک۔ بعض دفعہ صحابہ پوچھتے آپ سے کہ مدینہ تو اب دارالخلافہ ہے، اب امن کا گہوارہ بن چکا ہے، یہاں پہ تو کوئی جہاد اور لڑائی نہیں ہوگی، اور خصوصاً آپ کے ہوتے ہوئے تو فتنے نہیں آئیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے اور فتنوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی حضرت حذیفہ سے پوچھتے، منافقین کی بھی بڑی لسٹ تھی ان کے پاس، تو کبھی کبھی ان سے پوچھتے کہ منافقین کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے۔ یہ کمال تواضع تھا۔ کہاں امیر المومنین خلیفہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے 20 دفعہ جنت کی بشارت، 20 دفعہ جنت کی بشارت، عمر فی الجنہ، لیکن پھر بھی کمال تواضع دیکھیے کہ حضرت حذیفہ بن یمان سے کبھی کبھی پوچھتے کہ حضرت مجھے یہ تو بتائیں کہ جو منافقین کی لسٹ آپ کے پاس ہے اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں منافقین کی لسٹ تو آپ کو نہیں دکھا سکتا، اس لیے کہ وہ راز کی بات ہے، البتہ اتنی بات میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے۔ اور پھر جب فتنوں کا تذکرہ کرتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں جستجو فرماتے کہ کیا کیا فتنے آئیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے، اے عمر، آپ کو فتنوں سے کیا کام، آپ چھوڑیں فتنوں کا تذکرہ، آپ کے درمیان اور فتنوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہے، آپ کے درمیان اور فتنوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ وہ دیوار خود گر جائے گی یا اس دیوار کو گرایا جائے گا؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اس دیوار کو گرا دیا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کا مفہوم اچھی طرح سمجھتے تھے کہ فتنوں کے درمیان جو دیوار حائل ہے وہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے، خود حضرت عمر رضی کی ذات گرامی، اور دیوار کو گرا دیا جائے گا کا مطلب یہ کہ شہید کر دیا جائے گا، خود فوت نہیں ہوں گے بلکہ ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بشارت مل چکی تھی کہ شہادت کی موت ملے گی، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے مدینے کے اتنا عشق اور محبت تھا کہ شہادت کی موت مدینے میں مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ایسی شہادت عطا فرمائی کہ تاریخ میں ایسی شہادت کسی اور کو نہیں ملی۔ مصلی رسول پر فجر کی نماز پڑھتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، محراب و ممبر رسول کے سامنے آپ کو شہادت ملی، وہاں آپ کو شہید کیا گیا۔ ابو لولو ایک غلام تھا، مجوسی تھا، نام غالباً اس کا موسیٰ تھا، موسیٰ نام کا، اور غیر مسلم تھا اور عجمی تھا، عرب سے تعلق نہیں تھا، عرب نہیں تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ صحابی ان کے غلام تھا، لیکن اس کے دل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بغض و نفرت تھی۔ اس نے صبح کی نماز میں، اندھیرے میں نماز ہوتی تھی، سے حضرت عامر بن میمون رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں حضرت سورہ یوسف اور سورہ یونس اور سورہ نحل جیسی صورتیں تلاوت فرماتے تھے۔ یہ تقریباً 3 پاؤں پر مشتمل صورتیں ہیں، 3 پاؤں پر، اور ایک رکعت میں ایک صورت اور دوسری رکعت میں دوسری صورت، یعنی 1.5 پارہ فجر میں پڑھا جاتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ بالکل اندھیرے میں نماز شروع ہوتی اور جب نماز ختم ہوتی تو اشراق قریب ہوتی، روشنی پوری نکل چکی اور سورج قریب ہوتا۔ بعض دفعہ ہمیں خطرہ محسوس ہوتا کہ کہیں سورج طلوع تو نہیں ہو چکا ہے۔ حضرت عامر بن میمون فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ یوسف اور سورہ یونس
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے فجر کی نماز میں سن کر یاد کر لی۔ فجر کی نماز میں اتنی کثرت سے پڑھتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کس قدر لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ ہم تو رمضان مبارک میں بھی اتنی لمبی نماز نہیں پڑھ سکتے جتنی صحابہ کرام عام نمازوں میں اتنی طویل نمازیں پڑھتے تھے۔ ان کا عشق و محبت، ان کی عبادت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال حضرت عمر بن میمون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس دن شہید ہوئے اس دن بھی آپ نے نماز شروع فرمائی اور تلاوت شروع کرتے ہی آپ کی آواز بند ہو گئی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ کی زبان سے یہ لفظ سب سے آخر میں جاری ہوئے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اللہ کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ بہرحال ابو لولو نامی غلام نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو زخمی کر دیا۔ آپ نے نماز کے دوران ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا اور وہ آگے بڑھے اور انہوں نے نماز جلدی سے مکمل فرمائی۔ اور پھر یہ ابو لولو جو غلام تھا اس نے بھاگتے ہوئے خنجر دو دھاری تھا تو اس سے بہت سارے صحابہ کو بھی زخمی کیا۔ تقریباً 13 صحابہ زخمی ہوئے جن میں سے 7 صحابہ شہید ہو گئے بعد میں، کیونکہ بالکل اندھیرا تھا، روشنی کا انتظام نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہوا کیا اور ہو کیا رہا ہے۔ بہرحال پھر ایک صحابی کو جب احساس ہوا کہ یہ ہو رہا ہے اور کوئی پتہ چلا ہوگا تو انہوں نے اپنی چادر اس غلام کے اوپر ڈالی جس میں وہ پھنس گیا۔ اندھیرے میں اس کو سمجھ نہیں آیا کہ بڑی چادر ہو، تو اس میں جب وہ پھنس گیا تو اس کو یقین آ گیا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا، تو اس نے خود خنجر اپنے گردن پہ پھیری اور مارا اپنے آپ کو اور خود بھی مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ان کو جب گھر لایا گیا تو صحابہ کرام مختلف تذکرے کر رہے تھے، ان کو پانی پلایا گیا، دودھ پلایا گیا، کھجور کا شیرہ پلایا گیا، وہ پیٹ سے نکل گیا، تو صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ شاید آپ بچیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت یعنی جب آپ کو زخمی کر دیا گیا تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2 کاموں کی خاص طور پہ وصیت فرمائی۔ ایک تو خلافت کی وصیت فرمائی اور دوسرا اپنے اوپر جو قرضے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ میرے اوپر 86,000 دینار قرض ہے۔ 86,000 یہ ہیں عمر جو وقت کے خلیفہ ہیں، جن کے کپڑوں میں 17 پیوند ہیں، اور جب دنیا سے جا رہے تو ان کے ذات پر 86,000 روپے کے وہ مقروض ہیں۔ فرمایا کہ عمر کے جائیداد، عمر کی جو سامان وغیرہ ہے اگر اس سے پورا ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر عمر کے خاندان سے پورا نہ ہو تو عدی ابن کعب، یہ قریبی خاندان تھا، ان کے رشتہ داروں میں سے تھا، ان سے مدد مانگ لینا کہ عمر کا قرضہ ادا کرنا ہے، اس کے لیے مدد کر دیں۔ اگر اس سے بھی پورا نہ ہو تو قریش سے قرضہ مانگ لینا۔ اصل میں یہ سارے قرضے جو ہے اپنی ذاتی اخراجات یا لوگوں کے رفائی کاموں کے لیے لیے ہوئے تھے، لوگوں کے اوپر اخراجات کے لیے، محتاج، غریب، مسکین، محتاج، بیوہ آگے قرضہ اپنے ذمہ لے کر اس کی حاجت پوری کر دی اور انشاءاللہ اس سے قرضہ ادا ہو جائے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ جاؤ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگو کہ میری زندگی کی سب سے آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ جگہ مل جائے۔ اور عجیب تواضع دیکھیے، فرمایا کہ جا کر یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب نے بھیجا ہے، بلکہ میں اب امیر المومنین کے لائق نہیں ہوں، میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، بلکہ جا کر کہنا عمر بن خطاب نے بھیجا ہے۔ جب اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ کے بیٹے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ اور پھر کمال تواضع دیکھیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اجازت مل گئی تو اس کے بعد اپنے بیٹے سے فرمایا کہ دیکھو آج میں زندہ ہوں، ہو سکتا ہے اماں عائشہ نے شرم اور حیا کی وجہ سے میری کسی یعنی امارت کی وجہ سے اجازت دے دی ہو، اس لیے اس اجازت کا اتنا اعتبار نہیں، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ اماں عائشہ کے پاس لے جانا اور باہر رکھنا روضہ رسول سے۔
پہلے اماں عائشہ سے اجازت مانگنا، پہلے اجازت مانگنا کہ آج عمر یہاں آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیتی تو ان کو یہاں دفنا دیا جائے، اگر اجازت نہ دیں تو عام قبرستان میں ان کی میری تدفین کر دیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسے عظیم رہنما، صحابہ، مقتدیٰ، خلفاء اس امت کو عطا فرمائے ہیں کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے رخصت ہوئے اور روضہ رسول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہوئے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری بات میں کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ شہید فوت ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تشریف لائے اور فرمایا کہ پوری زندگی ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تو ہمیشہ یہی تذکرہ فرماتے ہیں، کیا یہ کام میں نے اور ابو بکر و عمر نے، کھایا چلے میں اور ابو بکر و عمر، جہاد کیا میں نے اور ابو بکر و عمر نے، فلاں کام کیا میں نے اور ابو بکر و عمر نے، اور آج مرنے کے بعد بھی آپ کو روضہ رسول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ساتھیوں سے جمع فرمایا۔ قیامت میں انشاءاللہ جنت میں بھی آپ ایسے اکٹھے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔